یہ بے حسی حکمرانوں کی افسوسناک ہے ہم سب کے لیے کہ یہاں پر یہ چمن شہر اس طرح ایک ماڈل سٹی ہونا چاہیے تھا. یہاں پر پورے پاکستان کا بلوچستان کا ایک کاروباری ہب ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی مفلوک الحالی ہے. ہم 5-6 گھنٹے میں 5-6 ممالک کا ہم نے ایک ہی گاڑی میں سفر کیا ہے. ہمیں بارڈر کا پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم کون سے ملک میں کون سے شہر میں داخل ہوئے ہیں. معلوم نہیں ہے کہ ریاست یہ حکمران کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. معاشی طور پر کوشش کی گئی ہے کہ نسل کشی کی جائے، معاشی طور پر کوشش کی گئی کہ معاشی قتل عام ہو، بھوک سے مر جائے کاروبار سے. جہاں دوستوں کو سنا اتنا تلخ اور تند لہجہ، یہ تو مجبور کر دیا گیا ہے. اگر نا ہم تو سارے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو پیار، امن، محبت، رواداری کی بات کرنے والے ہیں، ہم تو پرامن اور بہتر طریقے سے کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، لیکن آج ہمارے جوانوں کا لہجہ اتنا تند اور تلخ کر دیا گیا ہے. میں اس تاریخی پرلت کو جاری رکھنے پر، عزم و استقامت کا مظاہرہ کرنے پر 550 دنوں سے زائد گرمی، سردی، بارش، برفباری، باد و باران، ہر طرح کی مشکلات سہنے پر چمن کے غیور عوام، پرلت کمیٹی، لغڑی اتحاد اور آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے بنیادی انسانی حقوق، بنیادی معاشی حقوق، بنیادی سماجی حقوق کے لیے پاکستان کا اور اس خطے کا سب سے طویل ترین دھرنا دے کر یہ ثابت کر دیا، یہ پیغام دیا تمام قوتوں کو کہ آپ لوگ اپنے حقوق کے لیے، اپنے بنیادی انسانی حقوق کے لیے پرامن جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں، اور آپ نے ساری دنیا کے سامنے یہ مثال پیش کی. ہم کوئٹہ میں رہتے ہوئے آپ لوگوں سے دور نہیں تھے. اگر ہم یہاں نہیں پہنچ پاتے تھے، آپ کے پاس نہیں آتے تھے، لیکن ہماری ہمدردیاں، ہماری آواز آپ لوگوں کے ساتھ تھی. ہم وہاں بیٹھے ہوئے محسوس کرتے تھے کہ آپ لوگ جس درد سے، جس تکلیف سے گزر رہے ہیں، یقیناً یہ صرف آپ لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے. آپ لوگ تو دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ تو بارڈر پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں پر آپ لوگ ہی ہمارے اقتصادی اور معاشی جو مستقبل ہے اس کا ضامن آپ لوگ ہی تھے. یہاں سے ہی دروازہ کھلتا ہے بلوچستان کا، کوئٹہ کی ترقی، معاشی ترقی کا. یہی وہ راستہ ہے کوئٹہ اور بلوچستان کی ترقی و خوشحالی کا، جس کو بند کر دیا گیا ہے. معاشی طور پر کوشش کی گئی ہے کہ نسل کشی کی جائے، معاشی طور پر کوشش کی گئی کہ معاشی قتل عام ہو، بھوک سے مر جائے کاروبار سے. آپ نے دنیا دیکھی ہے، آپ نے سنا ہوگا دنیا کا ایسا کون سا بارڈر ہے جو اس بدترین خستحال صورتحال سے دوچار ہو. ہم بھی گئے ہیں، یورپ گئے ہیں، برطانیہ گئے ہیں، کئی ممالک کا ہم نے وزٹ کیا ہے. ہماری گاڑی ایک بارڈر سے گزرتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم ایک ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملک میں داخل ہو چکے ہیں. ہم 5-6 گھنٹے میں 5-6 ممالک کا ہم نے ایک ہی گاڑی میں سفر کیا ہے. ہمیں بارڈر کا پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم کون سے ملک میں کون سے شہر میں داخل ہوئے ہیں. معلوم نہیں ہے کہ ریاست یہ حکمران کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. یہاں پر جہاں پر آپ لوگ سینٹرل ایشیا کے، وسطی ایشیا کے، روس کے گیٹ وے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ خستہ حالی افسوسناک ہے ہم سب کے لیے. یہ بے حسی حکمرانوں کی افسوسناک ہے ہم سب کے لیے کہ یہاں پر یہ چمن شہر اس طرح ایک ماڈل سٹی ہونا چاہیے تھا. یہاں پر پورے پاکستان کا، بلوچستان کا ایک کاروباری ہب ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی مفلوک الحالی ہے. اس کے باوجود آپ لوگوں کی استقامت اور ہمت قابل داد ہے. ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جہاں تک نئی صورتحال سامنے آئی ہے بلوچستان کے حوالے سے، جس طرح یہاں پر ہمارے دوستوں نے ذکر کیا
کہ ایک انتہا پر پہنچا دیا گیا ہے ہمارے بلوچ دوستوں کو کہ وہاں پر بھی ایک پرلت جاری ہے بستون میں. ہم وہاں پھر بھی گئے, ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بھی ان کا لہجہ تلخ ہو چکا ہے, تند ہو چکا ہے. ہم چمن آئے, یہاں دوستوں کو سنا, اتنا تلخ اور تند لہجہ, یہ تو مجبور کر دیا گیا ہے. اگر نا ہم تو سارے محبت کرنے والے لوگ ہیں, ہم تو پیار, امن, محبت, رواداری کی بات کرنے والے ہیں, ہم تو پرامن اور بہتر طریقے سے کاروبار کرنے والے لوگ ہیں. لیکن آج ہمارے جوانوں کا لہجہ اتنا تند اور تلخ کر دیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ نفرتوں پر مبنی جو پالیسیاں ہیں, جو سیاست ہے, اس میں ایک کوشش ہو رہی ہے کہ فاصلے پیدا کیے جائے حکمرانوں کے درمیان, حکومت ریاست کے درمیان اور عوام کے درمیان.